السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، یہ سلسلے وار سیرت رسول اکرم پر پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 77واں درس ہے، 77۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب کرے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم گفتگو کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر۔ معجزات کو ہم نے ترتیب سے بیان کیا ہے، شفا کے بارے میں، پانی کے بارے میں، کھانے کے بارے میں، مرض کے بارے میں، پیشین گوئی کے بارے میں، پھر خواب کے بارے میں کہ خواب کی آپ نے کیا کیا پیشین گوئیاں کی۔ آج انشاءاللہ یہ خواب کے بارے میں معاملہ پورا ہو جائے گا، اور کل اور پرسوں انشاءاللہ زندگی رہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا ہے جو دوسروں میں موجود نہیں ہے۔ انشاءاللہ 2 دن ہم پروگرام کریں گے۔ آج ہم 2 خواب نقل کریں گے آپ سے۔ کل جو میں نے خواب نقل کیا تھا وہ یہ بتانا بھول گیا تھا کہ وہ روایت کس کی تھی۔ وہ روایت بخاری کی تھی۔ یہ جو آج آپ کے سامنے ہیں، ہم دونوں خواب نقل کر رہے ہیں، یہ دونوں کے دونوں روایتیں بخاری کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں طواف کر رہا ہوں، اور طواف کرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اور طواف کر رہا ہے۔ جو شخص طواف کر رہا ہے اس کا جو رنگ ہے چہرے کا وہ ہلکا گندمی مائل ہے، لیکن اتنا اچھا گندمی مائل ہے کہ اس سے اچھا کلر میں نے دیکھا، اور بال جو ہیں وہ تھوڑا لمبے ہیں اور ہلکے ہلکے گھنگریالے ہیں، اور بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، اور وہ بھی طواف کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خواب میں کہ یہ کون ہے؟ تو جو ساتھ میں تھا اس نے بتایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک شخص اور مطاف میں ہے، طواف نہیں کر رہا ہے، مطاف میں ہے۔ اس کے بعد بہت زیادہ گھنگریالے ہیں، اور شکل بڑی ہی عجیب و غریب ہے، اور ایک آنکھ نہیں ہے، اور دوسری جو آنکھ ہے وہ انگور کی طریقے سے باہر نکلی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ دجال ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عیسیٰ اور دجال دونوں پیرلل ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دجال پیدا ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال کو قتل کریں گے۔ بہرحال ایک کتاب ابھی نئی چھپی ہے، آپ نے کبھی برمودا ٹرائنگل سنا ہے؟ اردو میں برمودا تکون کہتے ہیں۔ ایک کتاب پاکستان سے چھپی ہے، برمودا ٹرائنگل اور دجال۔ اس میں انہوں نے اس ٹرائنگل جو سمندر میں ایک ایریا ہے جہاں پر اب تک پچھلے 100 سال کے اندر 50 جہاز جو ہے وہ غائب ہو گئے ہیں، تو ان کے بارے میں انہوں نے تحقیق کی کہ کیا جب کریں گے۔ بہرحال خلاصہ کلام ان کا پوری تحقیق کا یہ ہے پاکستانی اسکالر کا کہ یہ دجال کا ایریا ہے جس ایریے میں یہ واقعات پیش ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال یہ روایت بخاری کی ہے۔ اس کے بعد جو حدیث میں نقل کرنے جا رہا ہوں، جو خواب، یہ بڑا خطرناک خواب ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب فجر کی نماز پڑھ چکتے تھے تو پوچھتے تھے لوگوں سے، بھئی کسی نے خواب دیکھا ہے؟ ایسا نہیں کہ کبھی کبھی، عموماً آپ ایسا پوچھتے تھے۔ تو کوئی صحابی اگر خواب دیکھے رہتے تو وہ ذکر فرماتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سید الانبیاء ہیں، فوراً اسی دم خواب کی تعبیر بتاتے تھے، اور اگر
خاموش رہتے تھے تو صحابہ کی عادت یہ تھی کہ آپ پرتے نہیں تھے، نہیں بتائیے بتائیے۔ اللہ کے رسول اگر خواب کی تعبیر خواب سن کر کے خاموش رہتے تھے تو صحابہ کو یہ تعلیم دے دی گئی تھی کہ اگر میں خاموش رہوں تو مجھے بلایا نہیں جائے۔ صحابہ حضور نے اپنی عادت کے مطابق پوچھا کہ بھئی کسی نے خواب دیکھا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آج تو ہم لوگوں میں سے کسی نے خواب نہیں دیکھا، لیکن آج میں نے دیکھا ہے، آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج ہمارے ساتھ خواب میں رات میں 2 آدمی آئے اور انہوں نے ہم کو سیر کرائی۔ سیر کرانے کے لیے جب لے کر کے نکلے تو ایک جگہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، دوسرا آدمی بڑا سا پتھر لے کر کے اس کے سر پہ مارتا ہے، اور اتنی زبردست مار ہوتی ہے پتھر سے کہ اس کے سر کے پرخچے اڑ جاتے ہیں اور وہ پتھر لڑک کر کے دور چلا جاتا ہے۔ یہ بندہ جو پتھر مارتا ہے یہ پھر دوڑ کے جاتا ہے، وہ پتھر اٹھا کے لے کر کے آتا ہے جب تک اس کا سر پھر اپنی اصلی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ وہ بندہ اٹھا کر کے پھر مارتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو سبحان اللہ، یعنی اللہ کیا یہ کیا ماجرا۔ ہم سبحان اللہ کا مطلب تو ہمیشہ ہی سمجھتے ہیں نا اچھی چیز، عرب جو سبحان اللہ بولتے ہیں تو تعجب سرپرائزنگ ہے۔ تو پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آگے چلو، اس نے کہا آگے چلو۔ اچھا میں ہر ایک کی، حالانکہ تعبیر اللہ کے رسول نے سب سے آخر بیان کی، میں ہر ایک کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں تاکہ اسی وقت، کیونکہ یہ تقریباً 7-8 واقعات ہیں ایک ساتھ، تو ایک ایک آپ کے ساتھ معلوم ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے جب پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جو میں نے تم کو خواب بتایا یہ اس شخص کے بارے میں ہے جس نے قرآن مجید پڑھا اور پڑھنے کے بعد بھول گیا۔ دیکھیں اس میں 3 چیزیں داخل ہیں، غور سے سنیے گا۔ ایک آدمی نے قرآن پڑھا اور اب پڑھنے کے لائق ہی نہیں، مطلب نہیں پڑھ سکتا، بچپن میں پڑھا کبھی ناظرہ، اس کے بعد اس نے ٹچ ہی نہیں کیا، اور نہ ٹچ کرنے کی وجہ سے اب وہ ناظرہ پڑھنے کے لائق بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد یہ، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو لوگوں نے حفظ کیا، دیکھیں قرآن مجید حفظ کرنا آسان ہے، حفظ رکھنا مشکل ہے۔ اس کے حفظ رکھنے کی صرف ایک ہی ترکیب ہے کہ آپ رمضان میں سناتے رہیں، نمبر 1، تہجد میں پڑھتے رہے، نمبر 2۔ اگر کوئی حافظ یہ 2 کام نہیں کر رہا ہے یہ پکا جان لیں کہ اب اس کا قرآن کمپلیٹ نہیں ہے، تو جھٹکا کھائے گا وہ۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ قرآن مجید یاد کیا اور بھول گیا۔ اچھا جب حافظ کا ذکر آتا ہے نا تو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم تو حافظ نہیں، جتنی سورت آپ نے کی آپ اس کے حافظ ہیں۔ اگر آپ نے 4 سورت یاد کی تو آپ 4 کے حافظ ہیں، اس نے 114 یاد کی 114 کا حافظ ہے۔ حافظ سب ہے۔ ہم بھی کیا کرتے ہیں، کبھی کبھی بچپن میں یاد کیے رہتے ہیں، نماز میں ہم نے 4 قل پڑھنے کی عادت ڈال رکھی ہے، لہذا جو ہم نے یاد کیا ہے بچپن میں یا بیچ میں وہ قرآن مجید یاد نہیں رہ جاتا۔ لہذا یہ حدیث سننے کے بعد کوشش کریں کہ جو آپ نے مزید نہ یاد کریں، یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن جو یاد کر رکھا ہے اس کو یادداشت میں لے کر آنے کی کوشش کریں۔ نہ یاد ہو، عمر زیادہ ہو گئی ہے، نہیں یاد، کوشش کرتے رہیں، بھلے یاد ہو چاہے نہیں یاد ہو۔ مثال کے طور پر آپ کو یاد ہے کہ میں نے جب میں 25 سال کا تھا 23 سال کا تھا تو میں نے اما تسالون یاد کیا تھا، اب میں بھول گیا، پڑھے اس کو، بھلے وہ یاد رہے، آپ ہو پاوے یا نہ ہو پاوے۔ تو اس لوگوں نے لکھا ہے کہ تب اس عذاب سے وہ مستثنیٰ ہو جائے گا اگر وہ کوشش یاد کرنے کی کرتا رہے گا۔ تیسرا جواب بعض لوگوں نے دیا ہے کہ جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اس کو چھوڑ رکھا، یعنی اس پر عمل چھوڑ رکھا ہے، یہ بہت بڑا طبقہ ہے، یہ بہت بڑا طبقہ ہے
جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور قرآن مجید پر عمل نہیں کرتا ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہ کتاب ہے، سب سے کم سمجھے جانے والی کتاب بھی یہی کتاب ہے۔ 1 ارب کچھ لوگ قرآن میں مسلمان ہیں دنیا میں، 50% کم سے کم ناظرہ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، کبھی اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں۔ مولانا تھانوی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کا مقصد اس کی تفہیم ہے، تفہیم مطلب اس کا سمجھنا ہے، پھر جب سمجھیں گے تو دوسرا اسٹیپ آئے گا کیا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ دیکھیں یہ بڑی لاجیکل بات ہے کہ ایک پریسیڈنٹ ایک آرڈیننس جاری کرے، اب یہ قانون ہے، آپ اس میں سے کہیں چوتھا نمبر پر عمل کریں گے، بقیہ نہیں کریں گے، نہیں چل پائے گی۔ اگر آپ نے اس کو پریسیڈنٹ کا قانون مانا ہے جو اس نے آرڈیننس بھیجا ہے، یو ہیو ٹو فالو، آپ کو ہر حال میں فالو کرنا ہی کرنا ہے۔ اس میں سے 2 کو کریں گے، 5 کو نہیں کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید بھی رب ذوالجلال کا آرڈیننس ہے۔ اس کے لانے والے کو انگریزی میں میسنجر کہتے ہیں، عربی میں رسول کہتے ہیں، فارسی اردو میں پیغمبر کہتے ہیں۔ تینوں میں ایک ہی معنی ہے کہ یہ کچھ لایا ہے پیغام۔ کھول کے دیکھیں پیغام کیا ہے۔ یہ جب تک نہیں دیکھیں گے تب تک نہ ہماری نجات ممکن ہے، قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ کبھی بھی قرآن ایسا نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیں۔ قرآن مجید جو بھی پڑھتے ہیں آپ ثواب ملتا، نہ سمجھنے کا گناہ چڑھتا رہتا ہے۔ اب یہ اللہ جانے کہ بیلنس جا کر کے کیا ٹھہرے گا وہاں۔ بھائی ایک آدمی پیسہ نکال بھی رہا، ڈال بھی رہا ہے، اب یہاں تو معلوم ہو جاتا ہے 100 نکالا ہے، 200 ڈالا ہے، چلو 100 بیلنس ہے، لیکن یہ ثواب کا معاملہ ہے، یہ ایگزیکٹ ہم کو معلوم نہیں ہوتا کہ بیلنس کہاں ہوگا۔ لیکن یہ پکا جانو کہ جو لوگ قرآن مجید نہیں سمجھ رہے ہیں اور یہ نظریہ بھی رکھ رہے ہیں کہ اس کو نہیں سمجھنا چاہیے، وہ گناہ کر رہے ہیں۔ پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا، نہ سمجھنے کا اور نہ عمل کرنے کا اس سے بڑا، یہ دونوں گناہ چڑھتے ہی رہیں گے اس کے اوپر۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، عمل کیا جائے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیا کرتا ہوں، کم سے کم 50 مرتبہ دیا ہوں اس مثال کو۔ قرآن مجید میں لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہنے کے بعد مختلف احکامات، کہیں کہتا ہے زکوٰۃ دو، کہیں کہتا ہے نماز پڑھو، مختلف انداز میں باتیں کرتا ہے۔ چند چیزیں ہم نے اختیار کر رکھی ہیں، بقیہ پورے قرآن میں، حالانکہ پوری کتاب ہے ہی ہے کیا، مدنی سورت تو نام ہی آرڈیننس کا ہے۔ مدینہ کی جتنی صورتیں اس میں تو صرف احکام الہی ہی نافذ ہوئے ہیں، وہ احکام الہی کا ہم کو عطا پتہ نہیں ہے۔ بہن کا حصہ دینا ہے شریعت میں، دیتا نہیں کوئی، حرام ہے۔ جیسے کوئی آدمی سور کھائے ویسے بہن کا حصہ کھائے پراپرٹی کا، دونوں میں کوئی فرق نہیں، دونوں حرام ہے۔ کیوں؟ وہ بھی لکھا حرام، اس میں بہن کا حصہ دینا بھی شریعت نے واجب کیا، کس میں؟ قرآن مجید۔ بلکم پوری آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ سب لوگ بولتے نہیں، وہ بہن بولی ہمیں لیتے نہیں۔ ارے کبھی تمہیں بولو بہن نے کہ میں نہیں لیتا، بہن تمہیں سب لے لو تب معلوم ہو، ایسا کوئی واقعہ نہیں آتا۔ سارے واقعات یہی ہیں کہ وہ بہن بولتی نہیں میں نہیں لیتی۔ کیوں نہیں لیتی؟ دو، پہلے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دو کہ دیکھ تیرا یہ حصہ ہے، تجھے کیا کرنا ہے، اب جو کرنا ہے کرو۔ پہلے اس کو یہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا بھائی سے پوچھتے ہو کیا کہ حصہ لوگے کہ نہیں لوگے؟ ایمان سے بتاؤ، پوچھتے ہو؟ ویسے اسے کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ بھی تو اسی باپ کی لڑکی ہے جس باپ کا وہ لڑکا ہے، اسے کیوں پوچھ رہے ہو؟ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اسلامی عدالت میں کیا ہوتا ہے، جیسے عرب سعودیہ میں باپ مرتا ہے، مرتے ہی تمام بچوں کے نام پہ داخل خارج ہو جاتی ہے۔ لڑکی کو پتا بھی نہیں رہتا کہ ہمارے نام چڑھ گیا، لڑکے کو پتا، جیسے یہاں ہوتا ہے مر گیا، آپ نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ لگایا، انہوں نے لڑکوں کا نام چڑھا دیا اٹھا کر کے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر مسلم پرسنل لا کے تحت لڑکی کیس کر دے کہ ہمارے باپ کے مرنے کے بعد عدالت نے بغیر پوچھے ہوئے ہم سے اور صرف بھائیوں کو چڑھ دیا، سارے بھائی کا حصہ لٹک جائے گا۔
बहन का हिस्सा उसमें हर हाल में होना ही होना है। जितने लोग खा रहे हैं हराम खा रहे हैं। बक रहा हूं जुनून में क्या क्या कुछ, न समझे खुदा करे कोई। ये बातें ऐसी बात जब करते हैं तो लोग कहते हैं अरे यार आगे बढ़ो, यही टॉपिक बोलने का है क्या? वो भी दिल बोलता है अरे आगे चलो मौलाना साहब, मालूम है ये मसला नहीं मालूम है, इस पर अमल करना है। कोशिश करें अमल करने की, हिस्सा निकालें, इंशाअल्लाह बरकत होगी। तो आपने फरमाया कि कुरान मजीद पढ़ता है और उसको क्या करता है, छोड़ देता है। तीनों माने इसके अंदर शामिल हैं। फिर आपने फरमाया कि एक माना और भी है, कौन? अल्लाह के रसूल ने खुद बयान फरमाया, कहा ये आदमी जो पत्थर से मार रहा है, इससे वो आदमी भी मुराद है जो नमाज के वक्त में सो जाता है। ये इसका मतलब फजर की नमाज का जिक्र है। फजर की नमाज में सोने की बात है। नमाज में सोते कैसे कैसे हो, आपको बताता हूं कैसे कैसे फजर में हमारी नमाजें। ये बात सिर्फ इन लोगों के लिए की जा रही है जो नमाज पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते उनसे कोई मतलब नहीं है, वो तो ऑलरेडी बॉर्न केस है। जो पढ़ रहे हैं वो कैसे नमाज छोड़ते हैं? अब अलार्म लगाया है, अब मिसाल के तौर पर 5:30 पे जमात हो रही है, उन्होंने अलार्म लगाया है 5:15 का। जब अलार्म बजा तो अलार्म बगल ही रखे हुए हैं, पट से दबा दिए उन्होंने। क्या बोल रहा है पार्टनर? अभी 15 मिनट है, अभी 15 मिनट है। अब जब ये 15 मिनट के बाद सोएगा तो ये 6 के बाद उठेगा। अगर मैं कहता हूँ दूसरी बात दलील देता हूँ, आपसे मैं कहूँ जरा 15 मिनट फारिग सो जाओ यार, बोले यार 15 मिनट कोई सोना है मौलाना? वही 15 मिनट के लिए मारो, रोज तो ये कह रहा हूँ 15 मिनट आराम कर लोगे तो 15 मिनट क्या सोना? नहीं समझे मेरी बात? वैसे मैं आपसे कहूँ कि आइए भाई 15 मिनट आराम कर लिया जाए, तो आप कहेंगे मौलाना 15 मिनट क्या आराम करना है? और वहां पे रोज अलार्म ऑफ कर रहे हो 15 मिनट के लिए। ये परमानेंट हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, परमानेंट। बाद लोग पूरी पूरी जिंदगी यही कर रहे हैं। नंबर 1, इससे बचने का तरीका, आप अपना टाइम देख ले, वजू कितना करते हैं, सुन्नत कितना। आप 8 ही मिनट का अलार्म लगाए, पहले 10 ही मिनट का अलार्म लगाए। खुश होकर के नहीं तो अजान 5 बजे होती है, 4:30 पर उठेंगे, कभी जिंदगी में नहीं उठोगे। जमात से 10, हमको मालूम है कि हम किस कैटेगरी के लोग हैं। जमात से 10 मिनट पहले का अलार्म लगा करके सुन्नत और अपने वजू का टाइम निकाल करके। नंबर 1, घड़ी को रखो दूर। ये जो बात रोज रख करके रोज बेवकूफ बना रहे हो, ये घड़ी को रखो दूर। इतनी दूर रखो कि घड़ी उठकर जाना पड़े, अलार्म बंद करना पड़े, तब जा करके फजर मिलेगी, वरना फजर नहीं मिलेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये जो कुचल कुचला जा रहा है, ये उन लोगों का है जो नमाज छोड़ देते हैं और सो जाते हैं। एक हदीस भी ऐसी नहीं है कि किसी सहाबी ने ये सवाल किया हो कि अल्लाह के रसूल मैंने जानबूझकर नमाज छोड़ी, अब क्या करना। एक हदीस चैलेंज के साथ बयान कर रहा हूं। हमारी जिंदगी का रोज यही वाक़या है। लोग आकर के मतलब बोलते, मौलाना ये क्या कहते हैं, जानबूझकर नमाज कदा किसे कहते हैं? कदा के माना क्या है? कदा के माने हैं बाई चांस नमाज छूट गई, वो कदा है। ये जानबूझकर नमाज छोड़ने की कोई कदा नहीं होती है। उसके लिए यही सजा है जो लिखी हुई है हमारी। ये जानबूझकर नमाज छोड़ने की कोई कदा शरीयत में है ही नहीं। भाई आदमी जानबूझकर एक आदमी को झापड़ मारे ताकि सॉरी बोले, ये क्या सॉरी है? पहले से सॉरी बोलने का प्लान बनाया है, झापड़ मार रहा, पहले से छोड़ने का प्लान बनाया, कदा कर रहे हो, ये क्या चीज है? कोई चीज नहीं, कदा होती नहीं। कदा तो होती है कि जब अनजाने में नमाज छूट जाए। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद आपने देखा कि एक शख्स है, लोहे का बड़ा सा सलाख लिए है और एक आदमी के यहां डालता है और इधर निकालता है और इधर से खींच लेता है, फिर घूम करके जाता है, उधर से डालता है, इधर से निकालता है। नबी सल्लल्लाहु को बड़ी हैरत हुई, पूछा वो साथ वाले से कि ये क्या है? कहा आगे चलो।
बहरहाल हुजूर ने फिर इसकी ताबीर बयान फरमाई। आपने फरमाया कि ये वो लोग हैं जो झूठ बोलते हैं। आपको मालूम है ज्यादातर झूठ हम इसलिए बोलते हैं कि दूसरों को खुश करें। एक बड़ा झूठ क्या है? इसलिए है कि लोगों को हंसाना है, कुछ नहीं। अभी एक वाकया हम पेश करेंगे, 2 मिनट जितने महफिल लोग वो बोले वो भी शुरू कर जाएगा, पूरा सिलसिला झूठ का चैनल चलेगा। क्यों? क्योंकि वो वाकये में कंपटीशन के साथ उन्होंने बयान करना है। अच्छा, एक तो ये ज्यादातर लोग झूठ बोल रहे हैं किसके लिए? दूसरों को हंसाने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, आदमी झूठ जब बोलता है तो हदीस में आता है कि एक बदबू निकलती है जिससे जबरदस्त फरिश्तों को जो क्या होती है, तकलीफ महसूस होती है। ये अलग बात है, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो झूठ बोलते नहीं, कुछ ज्यादा बोलते हैं, कुछ कम बोलते हैं। एक बड़ा तबका झूठ बोलता है, जिसको आप झूठ नहीं समझते और झूठ है उसको बता देता हूं, वो ज्यादा खतरनाक है। एक वाकया किसी ने बयान किया, आपने कोई तहकीक नहीं की, आपने उस वाकये को दूसरे से बयान कर दिया, ये झूठ है। अल्लाह के रसूल दादा फरमाए कि कफा बिल मरी कज़िबन, आदमी के झूठा होने के लिए काफी है अन युहद्दिस और युकल्लिम, दोनों लफ्ज इस्तेमाल में, बिकुल्लि मा समिया, जो कुछ सुने उसको बड़बड़ाता रहे। एक आदमी आकर बोला दुर्गंधन में आग लग गई है, अब आपने पूरे मोहल्ले में पहुंचा दिया, अब दुर्गंधन में आग लगी है। पहले तहकीक कर ले। हर ये वो क्या समझता है, मैं झूठ थोड़े बोल रहा हूं, मुझे बोला मैं बोला। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं। कुरान ने एक दूसरी जगह सूरह हुजरात में फरमाया वइन जाकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु, कि जब कोई फासिक तुम्हारे पास आ जाए, फासिक से मुराद यहाँ पर वो आदमी जिसके बारे में आपको यकीन नहीं है कि कैसा आदमी है, उसकी हर बात को लेकर के उड़ो नहीं, बल्कि उसको पहले तहकीक करो। जितने फसादात, जितने इस किस्म के हंगामे होते, छोटी सी कोई रूमर होती है और फसाद बर्पा हो जाता है। तो ये झूठ बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसमें लोग ज्यादा मुलविस हैं। आपने फरमाया कि ये झूठे लोग हैं। आगे बढ़े अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने देखा कि एक तंदूर है, तंदूर जानते हैं जिसके अंदर रोटी पकती है। तंदूर में कुछ मर्द हैं और कुछ औरतें हैं, और ये मादरदार नंगे। आग भड़कती है इतनी जोर से कि खूब जोर से चीखते हैं, और उसके बाद आग क्या होती है, बैठ जाती है। जब बैठ जाती है तो इनकी आवाज भी बैठ जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा ये कौन है, ये कौन लोग हैं? अल्लाह के रसूल से उन्होंने कहा आगे चलो। बाद में आपने ताबीर फरमाई कि ये वो लोग हैं जो जिना करते हैं। देखिए जिना के सिलसिले में भी समझ लीजिए, असल जिना तो जिना है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया आंखें भी जिना करती हैं, कान भी जिना करते हैं। आजकल जो नेट है ना, सारे जिना की जितनी चीजें अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई थी, सारे जिना मौजूद है। आंखों का जिना, कानों का जिना, और सबसे बड़ी बात जो है ना अय्याशी, ज़हनी जिना। ये सारे जिना, ये एक अलग बात है कि असल जिना से ये सारे जिना के गुनाह कम है, लेकिन ये सारे जिना ही के। ये आंख की जो बीमारी है ना, बदनजरी, ये तो 99% लोगों में है, 99% लोगों में। आकर के लोग कहते हैं मौलाना नमाज में दिल नहीं लगता। हदीस में आता है जो लोग बदनिगाही करते हैं उनको नमाज में दिल नहीं लगेगा। अच्छा, अब बाजार भी जाना है, आपको मालूम और सवाब कितना है इसका। मिसाल के तौर पर आप जा रहे हैं, अब ऐसा माहौल हो गया है कि आप कहीं भी करेंगे, नामहरम पूरे शहर में अगर जिंदा नहीं मौजूद तो पोस्टर मौजूद, पोस्टर नहीं मौजूद तो अखबार, दुनिया, मतलब आप बच ही नहीं सकते। उन सब के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अच्छी तरकीब बयान फरमाई। एक आदमी जा रहा है, एक औरत नजर आई, खट से इधर देख पलट जाए। आपको मालूम है कि जब वो उस खौफ से अपनी निगाह को हटा लेता है, कोई
کوئی آدمی 1000 رکعت پڑھے مصلی پر اس ثواب کو نہیں پا پاتا جتنا وہ اطاعت الہی کو وہ ایک نگاہ ہٹانے کا ثواب پاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ نگاہ جو نگاہ اللہ کے خوف سے نامحرم سے ہٹائی گئی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسی نگاہ کو ہم جہنم میں نہیں ڈالیں گے، ایسی آنکھوں کی ہم حفاظت کریں گے۔ شہر خراب ہے، ماحول خراب ہے، زمانہ خراب ہے، لیکن دل آپ کا آپ کے کنٹرول میں ہے۔ ادھر نظر آیا کھٹ سے ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ایک نظر آیا، اب دوبارہ نظر کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں علی پہلی نظر تو معاف ہے اور دوسری نظر گناہ ہے۔ میں نے یہ تقریر کی دبئی میں، ایک بہت اسمارٹ آدمی تھے، انہوں نے کہا مولانا دوسری نظر سے گناہ ہوتا نا، پہلی نظر لمبی کر دینے کا تو کیا ہوگا؟ پہلی نظر دیکھے اسی کو لمبی کر دی۔ میں بولا جب لمبی کرنے کا ارادہ کیا تو دوسری نظر ہو گئی نا۔ تم اگر اسمارٹ ہو تو ہم اس سے زیادہ اسمارٹ ہیں۔ جیسے آپ نے ارادہ کیا ویسے ہی وہ دوسری نظر ہو گئی۔ اور یہ کالج کے بچوں سے لے کر کے بوڑھوں تک کی بات ہے، سب لوگ اس میں ملوث ہیں۔ نیکی کمانے کا شہر میں بہترین ذریعہ ہے کہ جب، لیکن اس وجہ سے خدا کے واسطے نہیں نکلے کہ مولانا بولے نیکی کمانا ہے تو چلو محرم کو دیکھنے کا پھر آنکھیں در کرنے کا، یہ مطلب نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ کے خوف سے نگاہ کو نیچی کیا گیا ہے تو اس کے ثواب کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا اللہ کے رسول نے اس میں بچنے کی ترکیب میں بیان فرما دی ہے۔ اس میں اخبار سے لے کر نٹ سے لے کر زندہ مردہ سب شامل ہے۔ لہذا یہ زنا جو آنکھوں کا ہے یہ بڑا خطرناک زنا ہے۔ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے لکھا ہے ایک جملہ، معلوم نہیں میں آپ کو سمجھا پاؤں کہ نہیں سمجھا پاؤں۔ انہوں نے کہا سب سے بری نیکی عورت کے ساتھ سمپیتی ہے۔ نہیں سمجھے؟ اگین ٹرائی۔ ہم کسی عورت کے ساتھ سمپیتی شو کرتے، سمپیتی سمجھتے نا، مطلب شفقت۔ انہوں نے کہا سب سے بری نیکی یہ ہے، اس کے پیچھے کوئی دوسری چیز کار فرما ہوتی ہے 99%۔ انہوں نے کہا سب سے بری نیکی یہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ایک آدمی کسی عورت کے ساتھ کہیں بھلائی بھی کر سکتا ہے، لیکن 99% چانسز اس ہیں کہ جہاں ہم عورت کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی دوسری چیز کار فرما ہے۔ اور آپ یقین جان لیں وہ جتنا بھی آپ نیکی کر رہے ہیں سب کچرے میں ڈال رہے ہیں اور مزید کچرا اپنے اوپر وہ رکھ رہے ہیں۔ وہ تو جو کر رہے ہیں وہ تو گیا ہی گیا ہے، وہ جو لاد رہے ہیں اوپر وہ الگ سے لاد رہے ہیں۔ گھر کے وہ بزرگ نے بڑی عجیب بات کہی لیکن ہے پریکٹیکلی بہت صحیح بات۔ ابھی ایک لڑکی گر جائے تو آپ کو فوراً سمپیتی شو ہوتی، لڑکا گر جائے جاتے رہتے، ارے وہ بھی جان ہے بھائی، وہ جو بیچارہ گرا ہے سائیکل سے وہ بھی جان ہے، اس کے ساتھ ہی سمپیتی شو کرو، اس کے ساتھ ہی سمپیتی کیوں شو کر رہے ہیں؟ بس میں جا رہے ہیں، کوئی بوڑھی عورت ہے چلو ٹھیک ہے، ایک جوان لڑکی ہے اس کو جگہ دے دے رہے ہیں، وہ جوان لڑکے کو جگہ کیوں نہیں دیے سب؟ اگر تمہارا اخلاق ہی ایسا ہے کہ ہم کھڑے رہیں دوسرا بیٹھے تو وہ جوان لڑکے کے ساتھ سمپیتی کیوں نہیں شو ہو رہی ہے؟ وہ اسی کے ساتھ سمپیتی کیوں شو ہو رہی ہے؟ کہیں نہ کہیں لیکیج ہے۔ اسی بات کو انہوں نے کہا کہ وہ جو ہم شفقت شو کر رہے ہیں وہ سب سے بری اچھائی ہے جو برائی۔ بات میں سمجھا لے گیا، سمجھ میں آگئی بات؟ ہاں، جس سے ہم دو چار رہتے ہیں بہت جلدی سمجھ میں آتی بات۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، فرمایا آپ نے دیکھا کہ خون کی ندی ہے، اس میں ایک آدمی اندر سے باہر کی جانب آنا چاہ رہا ہے، مطلب ساحل کی طرف۔ جب ساحل کے قریب پہنچتا ہے تو ایک آدمی بڑا سا پتھر لے کر کے اس کو ایسا مارتا کہ جتنا آیا رہتا وہ اتنا ہی پھر پلٹ جاتا۔
تو اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا آگے چلو بتاتا ہوں. اللہ کے رسول نے تعبیر صحابہ سے بیان فرمائی یہ سود خور ہے، بڈی سود لینے والا ہے، یہ خون چوستا ہے، اس لیے اس کی تشبیہ بھی خون سے دکھلائی گئی. یہ انسانوں کا خون چوستا ہے. خدا را کسی طریقے سے سود، زنا، یہ وہ بڑے بڑے گناہ ہیں جو بڑے خطرناک. اس میں مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ ملوث ہے. کس میں؟ اس سود میں. اور شان سے لیتے ہیں، آفس کھول رکھا ہے، اشتہار دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور اللہ کے رسول کو نبی مانتے، اللہ کو اللہ نے مانتے. دو ہی جگہ میری نالج میں، ویسے اللہ جانے، اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے دو لوگوں سے. میری نالج میں دو ہے، اور بھی ہو سکتا ہے واللہ عالم. بہرحال طالب علم کہتے تھے بتا رہا ہوں. ایک تو قرآن کریم میں ہے کہ اللہ کہتا ہے میری جنگ اس سے ہے جو سود خور ہے. بخاری کی روایت ہے میری جنگ اس سے ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے. دو آدمی سے جنگ کا اعلان ہے. من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب. جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. یہ دو، ایک تو احادیث میں بخاری میں ہے اور ایک قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے. لہٰذا اس سے اپنے دوستوں کو جو ہاں بیٹھنے اٹھنے والے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، بائیکاٹ کریں، ان کو حدیث بتائیں، ان کے مسئلے کا حل کرنے کی کوشش کریں کہ صاحب اس دندے کو چھوڑ کر اس دندے میں گھسو. اور وہ مانے یا نہ مانے، لیکن آپ کو ہماری ذمہ داری ہے. یقینی بات ہے وہ کسی نہ کسی کا تو دوست تو ہوگا، لہٰذا اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس برائی سے محفوظ کرے. اس کے بعد آپ آگے چلیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی آگ جو ہے جلا رہا ہے اور خوب اس کو ہوا دے رہا ہے، خوب آگ بھڑکا رہا ہے اور عجیب و غریب شکل کا ہے. اللہ کے رسول صاحب نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلو. اللہ کے رسول نے صحابہ سے تعبیر فرمائی کہ یہ وہ جو آدمی تھا وہ جہنم کا دروغہ تھا جو جہنم کا ٹمپریچر بڑھا رہا تھا. جہنم کا ٹمپریچر بڑھا رہا تھا. یہ وہ ہے. یہاں تک تو جہنم کے سین تھے، اب جنت کے سین 4-5 منٹ میں اس کو بھی بتا دیں. اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم آگے چلے تو دیکھا بڑا خوبصورت باغ ہے، بڑی ہریالی، بڑے مختلف قسم کے پھول کھلے ہوئے ہیں اور اس کے باغ کے اندر ایک بڑی خوبصورت سی عمارت. اللہ کے رسول جب وہاں پہنچو تو وہاں دیکھا کہ بہت سارے مرد ہیں، عورتیں ہیں، مختلف عمر کے ہیں، بچے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. انہوں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اب یقینی بات ہے کہ اتنا قریب منظر دیکھ کر آئے تھے. جب یہ منظر دیکھا تو اللہ کے رسول کو اندر سے کیا ہوئی؟ خوشی ہوئی. تو ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا آگے چلو. جب تھوڑا سا آگے چلے تو اس باغ کے وہ جو انہوں نے عمارت دیکھا تھا اس سے بھی خوبصورت اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتنی خوبصورت عمارت ہم نے کبھی تصور میں بھی نہیں تھا. اس میں دیکھا کہ اس میں بچے ہیں، بہت سارے بچے ہیں. نہیں، دوسرے میں دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں. عورتوں کو نہیں دیکھا، صرف مردوں کو زیادہ دیکھا. پھر آگے بڑھے تو ایک بہت خوبصورت، اس سے بھی خوبصورت عمارت نظر آئی جس میں بچے تھے اور ایک شخص اتنا لمبا قد کا تھا کہ اس کا سر آسمان سے ٹکرا رہا تھا. پھر آگے چلے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ بادل میں ایک بڑا خوبصورت سا محل ہے اور وہاں پر میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ایک شہر ہے. اس میں داخل ہوئے پھر ایک باغ بڑا خوبصورت نظر آیا تو اس فرشتے نے بغیر پوچھے ہوئے کہا کہ یہ جنت عدن ہے. جنت عدن جو ہے وہ ایک نام ہے جنت کا جو بڑی اونچی کوالٹی کی جنت ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ہے. کہا یہ آپ کے لیے اچھا طرح سے جا کر آتا ہے. کہا ابھی نہیں جانا ہے آپ کو اسی میں، لیکن ابھی جانے کی اجازت نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ اس میں ایک شہر ہے.
شہر کی جو فصیل ہے، جو دیوار ہے، وہ ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی ہے. بڑی خوبصورت فصیل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس میں جو آدمی ہیں، آدھے دھڑ تو بڑے خوبصورت ہیں، آدھے بڑے بدصورت ہیں. پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ کہا یہ سامنے نہر ہے، ان کو بولو اس میں سب لوگ نہائے. وہ سارے لوگ نہر میں جو ہے نہائے کہ جب نکلے نا تو ایک دم جیسے اوپر خوبصورت تھے ویسے نیچے بھی خوبصورت ہو گئے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے یہ معلوم کیا کیا ہے؟ سب کو بیان کر دیا، سب بیان کر دیتے. آپ نے فرمایا کہ جو پہلا دیکھا جس میں عورت بھی مرد بھی بچے تھی، آپ نے فرمایا وہ جنت ہے جس میں یہ دکھلائی گئی اس میں عورت مرد بچے سب شامل ہیں. وہ دوسرے دکھلائے گئے جس میں زیادہ تر مرد نظر آئے، آپ نے فرمایا یہ شہداء کی جنت. اور وہ جو لمبا قد والا آدمی تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. وہ ابراہیم علیہ السلام کو جب دیکھا تو ان کے اطراف میں بے شمار بچے تھے. تو اللہ رسول نے فرمایا کہ وہ بچے جو بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے. اتنے میں ایک صحابی نے سوال کر لیا. یہ اللہ کے رسول ابھی تعبیر بیان ہی کر رہے تھے کہ انہوں نے سوال کر لیا کھٹ سے. کہا اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ جو مشرک کے بچے مر گئے ان کا کیا ہوگا؟ ان کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، ابھی تو بالغ ہی نہیں. آپ نے فرمایا وہ بھی اس میں شامل ہے. کیا فرمایا؟ وہ بھی اس میں شامل ہے. امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو جو چیپٹر باندھا، اس حدیث کا انہوں نے باب بھی یہ باندھا کہ مشرکین کے بچوں کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوگا. وہاں پر یہ پوری حدیث لے کر کے آئے اس چیپٹر میں تاکہ یہ وہاں سے مسئلہ نکالا جا سکے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ جو کیا کہتے ہیں آدھا دھڑ خوبصورت ہے اور آدھا دھڑ بدصورت ہے اور پھر نہائے. انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو 50-50 ہیں، اچھا کام بھی کیے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، زی ٹی وی کے پروگرام بھی دیکھتے ہیں شان سے. ایسے لوگ تو دنیا میں زیادہ ہیں. بہترین صبح جب جمعہ کا ٹائم ہوتا ہے تو قلمدار ٹوپی لگا کے نماز پڑھنے آتے ہیں. پھر ماشاء اللہ مووی بھی دیکھ لیتے ہیں، ڈانس بھی دیکھ لیتے ہیں، میوزک بھی سنتے رہتے ہیں. ایسے لوگ 90% دنیا میں ہیں. یہ پرسنٹیج بہت بڑا ہے. پیور بہت کم ہے، پیورٹی نہیں ہے. یہ والے زیادہ ہیں. ارے عورتیں ہمارے دیکھیے وظیفہ تک پڑھتی ہیں، زی ٹی وی کا ڈانس بھی دیکھتی ہیں. باپ کو تو میں نے یہاں تک دیکھا تب بھی گھما رہی. ایسے لوگ زیادہ ہیں. انہی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ وہاں پر آدھے اچھے آدھے برے ہیں. وہ نہر میں ڈال کر کے ان کو کیا کیا جائے گا؟ ٹھیک کیا جائے گا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں نے خواب آج دیکھا تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.